وہ ڈری سہمی سی میری زندگی میں آئی تھی، کہتی تھی شوہر بہت ظالم ہوتے ہیں۔ پہلی رات میں اس کی یہ بات سن کر بہت ہنسا۔ وہ میری طرف دیکھ کر حیران ہو رہی تھی، بولی آپ پاگل ہیں، اتنا کیوں ہنس رہے ہیں؟ بات بھی سچ تھی، میں کیوں اتنا ہنس رہا تھا آپ نہیں سمجھ پائیں گے۔ باخدا اس کا انداز بیاں اتنا دل فریب تھا، مجھے اس پر پیار آ رہا تھا۔ کہنے لگی میری بات سن لیں، ابا جی کے کہنے پر میں نے آپ سے بیاہ تو کر لیا ہے، لیکن اگر آپ نے مجھے مارا یا گالی دی تو میں واپس اپنے گھر چلی جاؤں گی ابا جی کے پاس۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کون سا ڈر تھا جو اسے کھائے جا رہا تھا۔ ہماری ارینج میرج تھی، مجھ پر ایک راز کھلا تھا۔ اس کی بڑی بہن کو اس کے شوہر نے اتنا مارا تھا کہ اس کی ایک ٹانگ ٹوٹ گئی، اب وہ نفسیاتی مریضہ ہے۔ مجھے کہنے لگی مجھے مارنا نہیں، مجھے کچھ نہ کہنا، جب آپ نے مجھے چھوڑنا ہو تو بس ایک بار کہہ دینا میں چلی جاؤں گی۔ ہائے اس کی بے بسی، وہ میری بیوی تھی، کیوں کر بھلا کوئی اپنے ہم سفر کو دیمک زدہ کر سکتا ہے؟ میں اس کا ہاتھ پکڑ کر ایک بوسہ کیا، اس کو پیار سے سمجھانے لگا ایسا کچھ نہیں ہوگا، تم پریشان نہ ہو۔ چونکہ اس کی عمر 18 اور میری 20 تھی، جلد ہماری شادی ہو گئی تھی۔ اس کو لوڈو کھیلنے کا بہت شوق تھا۔ شادی کے کچھ دن گزرے مجھے کہنے لگی لوڈو لے کر آئے نا۔ میں کام سے تھکا ہارا آتا، مجھے کھانا دیتی، پھر لوڈو اٹھا کر لے آتی، چلیں ایک گیم کھیلتے ہیں۔ میں اس کی طرف دیکھتا، میں جان بوجھ کر ہار جاتا۔ وہ رفتہ رفتہ میرے قریب آنے لگی، اسے میری مجھے اس کی عادت ہونے لگی۔ عادت نہیں، محبت کہیں تو اچھا ہوگا۔ ہمیں ایک دوسرے سے محبت ہونے لگی۔ میں حیران تھا، پہلے وہ بھوک برداشت نہیں کر سکتی تھی، لیکن اب میرے گھر آنے تک وہ کھانا ہی نہیں کھاتی تھی۔ ایک بار میں کسی بات سے ناراض تھا، اسے ڈانٹا بھی تھا، میری طرف غصے سے دیکھنے کے بعد کمرے میں چلی گئی۔ میں جانتا ہوں وہ بہت روئی تھی، لیکن میں بھی غصے میں تھا، اس لیے اسے رونے دیا۔ پورا دن گزر گیا، مجھ سے کوئی بات نہ کی اس نے، میں بھی انا میں رہا۔ میرے سامنے کھانا رکھ کر بیٹھ گئی، میں جانتا تھا وہ بھوکی ہے، میں کچھ نہ بولا۔ آخر میں بھی ناراض تھا۔ رات کے 12 بج گئے، بارش زوروں پر تھی، بجلی چمکنے لگی۔ میں اٹھا، کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا۔ اس کا معصوم سا چہرہ، بھوکی سو گئی تھی۔ اس کے چہرے کی جانب دیکھ کر میں سارا غصہ بھول گیا۔ نیند میں بھی میرا نام لے رہی تھی۔ بارش بہت تیز تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والے چاول بنائے، بہت شوق سے کھاتی تھی۔ میں نے اسے اٹھایا، میری طرف دیکھنے لگی، پہلے مسکرائی، پھر شاید اسے یاد آیا مجھ سے ناراض ہے، کانوں کو پکڑ کر معافی مانگنے لگا۔ آپ کو پتا بھی ہے میں کتنا روئی ہوں سارا دن۔ آپ بات نہیں کر رہے تھے، میری جان نکل رہی تھی۔ کیا آپ سے میں ناراض نہیں ہو سکتی؟ مجھ سے جھگڑ رہی تھی، شکوہ کر رہی تھی۔ میں کچن میں گیا، اس کے لیے آلو والے چاول لے آیا، دیکھ کے مسکرانے لگی۔ یہ ایک صفحہ جس پر کسی نے زندگی کو محفوظ کیا تھا، لیکن میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا آخر یہ چاہت بری داستان کسی کباڑیے کے پاس کیسے بھلا؟ پیدل چلتے ہوئے سوچ رہا تھا، کسی کی زندگی ہنسی پل کسی کے لیے بس کاغذ کا ٹکڑا ہے۔ کاش اس ڈائری کو مکمل پڑھ سکتا، لیکن کچھ قصے ادھورے اچھے لگتے ہیں۔